بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو سچویشن ہے اس پر بات کریں گے۔ پاکستان جس خطے میں ہے اس میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اور خاص طور پر ہمارے گرد و نواح میں پچھلے چند ہفتوں میں ایسی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے جس نے بڑے بڑے لوگوں کے جو دل ہیں وہ مطلب وہ آپ یہ سمجھیں کہ دھڑکنا بند ہو گئے ہیں۔ میں ذکر کر رہا ہوں نیپال کا، انڈونیشیا کا، بنگلہ دیش کا، سری لنکا کا، جہاں پر نوجوانوں نے جس انداز میں اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا ہے، اور جس طرح سے وہاں پہ جو کرپشن کی کہانیاں تھیں اور جو وہاں پر ظلم و ستم تھا اس کا مقابلہ کیا ہے، اور وہاں پر ریجیم چینج کر دی ہے، وہ ایک کمنڈیبل ہے اور بہت ہی حیرت انگیز، اور پوری دنیا حیرت سے ان کو دیکھ رہی ہے۔ نیپال میں پچھلے چند دنوں میں جو کچھ ہوا، وہاں پر معاملہ کیا تھا؟ اچھا، اب یہ بڑا ضروری ہے دیکھنا کہ یہ جو سارا کچھ ہوا ان ممالک میں، یہ کن بنیاد، کس وجہ سے ہوا، کیوں ہوا، اس کے آگے کیا تاثرات یا اثرات ہو سکتے ہیں، اور اب ان تمام ممالک کے بعد آگے باری کس ملک کی ہے جس میں یہ چیزیں رونما ہو سکتی ہیں۔ اٹس اے ویری امپورٹنٹ اینڈ ریلیونٹ کوسچن۔ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ان ممالک میں ہو کیا رہا تھا، اور یہ سارا احتجاج جو ہے یہ کس چیز کے خلاف ہے۔ آپ نیپال پر نظر ڈال لیں، وہاں پر کیا ہوا۔ وہاں پر انٹرنیٹ جو خاص طور پر جو سوشل میڈیا کو کہا گیا کہ یہ فیک خبریں دیتا ہے، یہ کہا گیا کہ جناب یہ سائبر کرائم کا معاملہ ہے، نئے نئے قانون وہاں پر بنائے گئے اور ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پابندی لگائی گئی۔ تو جو نوجوان تھے انہوں نے ان پابندیوں کو ریجیکٹ کیا اور وہ سڑکوں پر نکل آئے۔ ریاست نے پوری طاقت سے انہیں کچلنے کی کوشش کی۔ آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں جو سوشل میڈیا پر بھری پڑی ہیں، جس میں ٹینکس ہیں، گاڑیاں ہیں، ہر طرح کا سول جو لا انفورسمنٹ ہے، اور اس کے علاوہ ملٹری لا انفورسمنٹ، سب نے آ کے ان نوجوانوں کو مارنے کی کوشش کی، روکنے کی کوشش کی۔ لیکن کیا ہوا؟ یہ پارلیمنٹ پر انہوں نے قبضہ کیا، وزیر اعظم کو ہیلی کاپٹر میں جان اپنی بچانی پڑی، کچھ وزراء ان کے قابو آ گیا، ان کی فوٹیجز چل رہی ہیں کس طریقے سے وہ ننگا کر کے ان کو نہروں میں بگا رہے ہیں، ان کے سروں پر بالٹیاں پہن رہے ہیں۔ بس میں نیپال کے وزیر خزانہ کی، سابق وزیر خزانہ کی بات کر رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ جو سرکاری اکابرین تھے، ان کے ساتھ جو کچھ وہاں پر لوگوں نے کیا، نوجوانوں نے، حالانکہ حکومت نے جو مطالبات تھے وہ تسلیم کر کے سوشل میڈیا پر سے پابندیاں ہٹا لی تھی، لیکن پھر اس کے بعد جب وہ کہتے ہیں نا تیر کمان سے نکل گیا تو وہ واپس نہیں ہوتا۔ جب یہ معاملہ شروع ہوا تو پھر اس کا کوئی اینڈ نہیں تھا، اور بالآخر اس حکومت کو گرنا پڑا۔ کرپٹ حکومت تھی، اپنے سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن کر رہی تھی، جو نوجوان بات کرتے تھے ان کو روک رہی تھی، لیکن نوجوان اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر چند دن قبل آ جائیں آپ انڈونیشیا میں، وہاں پر کرپشن اور سیاسی عدم استحکام تھا، سیاسی بدعنوانیاں تھیں، اس کے خلاف نوجوان کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے تو وہاں پر اراکین اسمبلی نے اپنی تنخواہیں بڑھا لی تھی، اور اتنی زیادہ اپنی پینشن مراد لے لی تھی کہ لوگ جو غربت میں پس رہے تھے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے، وہ باہر نکلے، پارلیمان پر حملہ آور ہوئے، مختلف سرکاری جگہوں پر حملہ آور ہوئے۔ تو حکومت نے فوری طور پر وہ جو کچھ بھی اقدامات کیے تھے وہ واپس لیے، لیکن وہاں پر بھی دیر ہو چکی تھی، اور جب نوجوان نکلے تو انہیں پھر کوئی روک نہیں سکا، بالکل انہیں کوئی کسی طرح سے بھی روک نہیں سکا، اور انہوں نے آ کے تو سارا جو یہ سسٹم تھا، سارے کا سارا سسٹم، اس کو انہوں نے برباد کر دیا۔ اچھا، سری لنکا میں بھی یہی ہوا تھا، بنگلہ دیش میں بھی آپ نے دیکھا یہی ہوا تھا، اور وہاں پر کس طرح دوڑنا پڑا حسینہ واجد کو، وہ بھی ہیلی کاپٹر میں دوڑی تھی، اور سٹوڈنٹس جب نکلے باہر تو ان کو کوئی روک نہیں سکا۔ ایک چیز کامن رہی ہر جگہ، جو جو روایتی سیاستدان تھے وہ وہاں پر ہمیں نظر نہیں آئے، روایتی سیاستدان نظر نہیں آئے۔ جنریشن زی نیپال میں وہ کنٹرول کر رہے ہیں، سٹوڈنٹس بنگلہ دیش میں تھے، ینگ لوگ جو ہیں وہ انڈونیشیا میں تھے، سری لنکا میں پوری قوم تھی۔ تو
یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو لیڈر تھے وہ مصلحتوں کا شکار تھے، وہ کمپرومائز تھے، تو عوام خود نکلی ہے۔ یہ جو بھی انقلاب ہے یہ لیڈر لیس ہے، سڑکوں پر کوئی لیڈر نہیں تھا، وہاں پر صرف عوام تھے، نوجوان تھے، اور انہوں نے نکل کے سارے اس سسٹم کو تبدیل کر دیا، ریجیم چینج کر دی، اور اب وہاں پر خلق خدا راج کر رہی ہے۔ تو ہمیں اس سے کیا سبق حاصل کرنا چاہیے؟ طاقت جو ہے، طاقت کا استعمال معاملات کو بہتر نہیں بنا سکتا۔ اگر سیاسی عدم استحکام ہے تو اگر آپ اپنی مخالف آوازیں دبانا چاہتے ہیں، جسے کہتے ہیں نا وائس آف ڈسینٹ، اگر آپ اس کو دبانا چاہتے ہیں طاقت سے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کا اقتدار جو ہے اس کو دوام مل جائے گا، غلط ہیں آپ، یہ غلط ہے۔ یہ جو کچھ بھی پاکستان کے ارد گرد ہو رہا ہے اس کو آپ سمجھیں یہ نکارہ خدا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے اس میں ایک سبق ہے جو اس وقت دنیا میں کہیں پر بھی ظلم کر رہے ہیں اور حقدار کو اس کا حق نہیں دے رہے۔ یہ ایک سچویشن نیپال میں، بنگلہ دیش میں، انڈونیشیا میں، سری لنکا میں، ہمارے خطے میں یہ بنی ہے کہ اس کو روکنا بہت مشکل ہے۔ ایک اور چیز، سوشل میڈیا، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ کہنے سے کہ سوشل میڈیا فتنہ ہے، سوشل میڈیا فساد ہے، اور سوشل میڈیا ففتھ جنریشن آف وہ ہے وار ہے، ففتھ جنریشن وارفیئر ہے، ان چیزوں سے آپ نوجوانوں کو میڈیا سے، یہ سوشل میڈیا سے دور نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں چند سال پہلے عرب سپرنگ سوشل میڈیا نے شروع کیا تھا، ایک نوجوان جس نے اپنے آپ کو آگ لگائی ٹیونیزیا میں، اس کی جو فوٹیج تھی وہ سوشل میڈیا نے بالکل وائرل کی، اور پھر انقلاب آیا۔ سوشل میڈیا اتنا پاورفل ہے کہ امریکی صدر اوباما نے اس کو استعمال کر کے تو جو وہاں پر ریپبلکن اسٹیبلشمنٹ تھی اس کو پاش کر دیا، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا کو استعمال کیا اور امریکہ کے اندر اس نے جو امریکن اسٹیبلشمنٹ تھی اس کو نکیل ڈال کے رکھ دیا اس نے۔ تو سوشل میڈیا اگر کوئی کنٹرول کرنا چاہتا ہے طاقت کے ذریعے، بیانیے کے بغیر، قانون بنا کے، نوجوان یوٹیوبرز کو اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو بند کر کے، تو احمقوں کی جنت میں رہ رہا ہے وہ۔ یہ جن نکل چکا ہے بوتل سے، اب یہ بوتل میں واپس نہیں جا سکتا، اور اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے تو وہ نیپال، انڈونیشیا، سری لنکا اور بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا اس کو دیکھ لے، اور اس کے بعد وہ یہ اپنے اپنے رویے درست کر لے، کیونکہ اب ایک عام سوال ہے یہاں پر آج اسلام آباد میں کہ اب اگلی باری کس کی ہے اس خطے میں، اگلی باری کس کی ہے، کون سی وہ جگہ ہے جہاں پر یہ نوجوان اٹھیں گے، اور یہ اب نوجوان لیڈرشپ کا انتظار نہیں کر رہے دنیا کے مختلف حصوں میں، تو غالباً کہیں پر بھی جو نوجوان سمجھتا ہے جو غلط ہے اس کو غلط کہتا ہے، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہتا ہے، اور ان کی جو لیڈرشپ ہے نوجوانوں کی وہ خود بخود پنپتی ہے، ابھرتی ہے، اور صورتحال تبدیل ہو رہی ہے۔ اٹس ویری امپورٹنٹ لیسن اگر کوئی سمجھ سکے۔ اگلے ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔